جاتا ہے۔ عید میلاد النبی کا جلوس نہ نکالنے والوں کو شیطان کہنا، ابلیس کہنا، کافر کہنا، گستاخ رسول کہنا، یہ جملہ کتنا خطرناک ہے اور کہاں تک اس کے زہر کی رسائی ہے، ذرا غور کی کبھی آپ نے؟ سوچئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر نے یہ جلوس نکالا، عمر نے نکالا، عثمان نے نکالا، علی و زبیر نے نکالا، طلحہ و معاویہ نے نکالا، حسن اور حسین نے نکالا؟ کیا اللہ کے نبی کے مکے کے ساتھیوں نے نکالا؟ اہل بدر نے نکالا؟ بیت رضوان والوں نے نکالا؟ بیت جنگ احد والوں نے نکالا؟ اہل مدینہ نے نکالا؟ انصار اور مہاجر نے نکالا؟ جب نہیں نکالا تو پھر یہ جملہ کیا صحابہ کو نہیں لگتا کہ جو اللہ کے نبی کے میلاد کا جشن نہیں مناتا، جلوس نہیں نکالتا، وہ کافر ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ گستاخ رسول ہے؟ تو بتاؤ پھر رسول اللہ کے صحابہ کو کیا کہو گے؟ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ تکفیر کا جملہ ہے، یہ کفر کا جملہ ہے۔ بتاؤ پھر صحابہ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ تابعین نے جلوس نہیں نکالا، تابعین کو کیا کہو گے؟ تبع تابعین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ محدثین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ ائمہ دین نے نہیں نکالا، ان کو کیا کہو گے؟ خود امام ابو حنیفہ نے نہیں نکالا، اس کو کیا کہو گے؟ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ اسلام ہوتا، اگر یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا، اگر یہ محبت کا طریقہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تعلیم دے کر جاتے ہیں، خود اس کی تعلیم دیتے، خود یہ سبق پڑھا کر جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، سوچئے ذرا اللہ کے لیے، جو نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے کو اپنے لیے باعث اجر سمجھتے تھے، کہ عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے، پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے تیرا خامن شہید ہو گیا۔ وہ پھر پوچھتی ہے اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ دوسرا کہتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ تیسرا کہتا ہے تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ جواب ملتا ہے تیرا ایک اور بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی کس حال میں ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ کے نبی خیریت سے ہیں، اللہ کے نبی صحت یاب ہیں، اللہ کے نبی محفوظ ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے اللہ کے نبی کائنات برباد ہو جائے، جب آپ کو میں دیکھتی ہوں آپ صحیح اور سلامت ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ حفاظت سے ہیں، اللہ کی قسم میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں احد کے میدان میں دائیں دیکھتا ہوں، ایک عورت میری حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بائیں دیکھتا ہوں وہی ادھر لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنے سینے کو ڈھال بنا کے آپ کو اس کے پیچھے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کے جسم پر لگے ہوئے زخموں کو دیکھا، اس دن اس کو 80 زخم لگے تھے۔ جو صحابی 80 زخم کھا سکتے ہیں، جو صحابی نبی کو بچاتے ہوئے اپنے بچوں کو کٹوا سکتے ہیں، بتاؤ وہ عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ ان کے لیے سیویاں کھانا، بوتلیں پینا، جلوس نکالنا، گلے میں ہار ڈالنا یہ مشکل کام تھا؟ جنہوں نے کہا تھا اے نبی ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، اگر آپ اللہ کی قسم ہمیں کہو کہ اس سمندر میں چھلانگ مار دو، ہم ادھر آپ کی زبان مبارک سے جملہ پورا ہوگا، ادھر یہ کام کر گزریں گے۔ عورت دوڑتی ہوئی آئی تھی، کہا تھا اللہ کے نبی میرا خامن آپ کا صحابی، پہلی رات ہے، ابتدائی راتیں ہیں شادی کی، میرے ساتھ میرے حجرے کے اندر تھا، آپ نے منادی دینے والے کو بھیجا کہ آواز لگاؤ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ میدان جہاد کے لیے نکلے۔ اے اللہ کے نبی میرے خامن نے غسل کرنا بھی گوارا، آپ کا حکم سن کے دوڑ آئے، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی حنظلہ پہ تو غسل واجب ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش دیکھتے ہیں، لاش سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی بندی خوش ہو جا، تیرے خاوند پر غسل واجب تھا، اس کو غسل آسمان والے کا فرشتے دے کر گئے ہیں، جو اللہ کے نبی کا حکم سن کے چند لمحوں کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے لیے عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا مشکل تھا؟ گھوڑے باہر تھے؟ یہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی کے دین میں اضافہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین اسلام میں بدعت ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی۔ لیکن آئیے ذرا یہاں پر ایک اور پردہ اٹھاتا جاؤں۔ یہ شیطان مولویوں کے روپ میں آ کر اس امت کو جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے اتنا سرگرم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اصل کام سیرت النبی تھا، اصل چیز سیرت النبی تھی۔ شیطان نے ان سے سیرت النبی، اتباع رسول چھین لی اور جشن عید میلاد النبی دے دیا کہ سال کے بعد ایک جلوس نکال لینا، درمیان میں جو تمہارا جی کہتا ہے وہ کرتے رہو۔ وگرنہ سوچئے اللہ کے لیے عید میلاد النبی کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس کی اولاد تھے، باپ کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، جائے پیدائش کیا تھی، تاریخ کیا تھی، دن کیا تھا۔ کیا ابو جہل کو ان باتوں سے انکار تھا؟ ابو لہب کو انکار تھا؟ اہل مکہ کو انکار تھا؟ وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ رسول اللہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، امنہ کے لال ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو کفار مکہ نہیں مانتے تھے؟ وہ تو مانتے تھے، وہ تو صادق کہتے تھے، وہ تو امین کہتے تھے۔ انہی کی بات کے بقول ابو لہب نے تو لونڈی کو آزاد کر دیا، بقول ان کے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کفار مکہ اللہ کے نبی کے دشمن کب بنے؟ جب آپ نے یہ کہا لوگوں میرا میلاد منانا شروع کر دو تب مجھ دشمن بنے۔ جب یہ کہا لوگوں مان لو کہ میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں تب سارے دشمن ہو گئے۔ سب ساتھ رہے، آپ کو صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے۔ دشمنی کا آغاز کب ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکہ والو اعلان کر دو لات و عزیٰ الہ نہیں ہے، سچا رب اللہ الہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے سیرت النبوی کے ورق پلٹنے شروع کیے، اپنی زندگی کو دعوت توحید دینا شروع کی، اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا، مورتیوں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کا آوازہ بلند کیا، سارے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اصل کام عید میلاد النبی نہیں، اصل کام سیرت النبی ہے۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کی زندگی کیا ہے؟ بدر کی جنگ کیوں ہوئی؟ کیا اس لیے کہ کفار مکہ جشن عید میلاد النبی کے دشمن تھے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ سیرت النبی کے دشمن تھے۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کا کردار کیا ہے؟ دشمن آ کر کہتے ہیں چچا، نبی کے چچا ابو طالب کو، اپنے بھتیجے کو روک لے، یہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غوث آدم، نہ بری کرنے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ رزق دینے والا، نہ صحت دینے والا، نہ عبادت کیے جانے کے قابل، یہ آوازہ لگاتا ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہے جس کو پوجا جائے، اللہ ہے جس سے مانگا جائے، اللہ ہے جس کے آگے جھکا جائے۔ اور یہ آوازہ ہمارے بتوں کے لیے گالی ہے، اس کو کہو یہ کام نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، اگر یہ آپ کی قوم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، یہ کام کر بھی گزرے میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ جس سیرت سے کفار کو دکھ تھا، جس سیرت سے کافر جلا کرتے تھے، وہ سیرت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، وہ سیرت